آج ہمارا معیار تو یہ ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں، جہاں بھی جائیں لوگ ہمیں سلام کریں، ہمارا پتہ ہو لوگوں کو کہ ہم بھی معاشرے میں موجود ہیں۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر خود مشہور نہ ہوں تو کسی مشہور شخصیت سے ہمارا تعلق بن جائے تاکہ ہماری بھی واہ واہ ہوتی رہے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، عزت مؤمنین کے لیے ہے۔ کتنے ایسے لوگ جو گمنام ہوتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا عظیم مقام ہوتا ہے کہ دنیا کے مشہور لوگ ان کی جوتیوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آئیے آپ ایک واقعہ سنیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ یہ اللہ کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے کہ اللہ کے ہاں اتنا ان کا عظیم مقام بن گیا۔ ایک دن پیغمبر علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو انتہائی متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے وجود کو بنانے سنوارنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے تو آج بہت بڑے بڑے میک اپ ہیں، بڑے بڑے سوٹ ہیں، بوٹ ہیں اور بڑی بڑی نمائش کی چیزیں ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، لباس ہیں، تاکہ ہم مشہور ہو جائیں اور ہمارا معاشرے میں مقام ہو، دور سے ہی ہم لوگوں کو نظر آ جائیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اپنے وجود کو بنانے سنوارنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ ان کے بال بکھرے ہوئے اور چہرہ غبار آلود ہوتا ہے، شدت بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے لگا ہوتا ہے۔ اگر خوبصورت مالدار عورتوں سے نکاح کرنا چاہیں تو کوئی قبول نہ کرے، اگر کہیں چلے جائیں تو کوئی تلاش نہ کرے، اگر آ جائیں تو کسی کو خوشی نہ ہو، اگر بیمار ہوں تو کوئی عیادت کو نہ جائے، اگر مر جائیں تو لوگ جنازہ پر نہ جائیں۔ زمین پر تو یہ لوگ گمنام ہوتے ہیں مگر آسمانوں میں ان کی شہرت ہے۔ لو اقسم علی اللہ لابرأہ اللہ، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسے کسی آدمی سے ہماری ملاقات ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے اویس کرنی ایسے ہی لوگوں میں سے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا، ان کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اویس بن عامر یمنی لوگوں کے ساتھ قرن سے آئیں گے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ پہلے ان کو برس کی بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے ان کی وہ بیماری دور فرما دی، البتہ ان کے مونڈھے پر 1 درہم کے برابر سفیدی باقی ہے۔ وہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے یہاں حاضر نہیں ہو سکتے۔ اے عمر، اے علی رضی اللہ عنہما، اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو ان سے اپنے لیے دعائے مغفرت کرانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال تک ان کی تلاش میں رہے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری سال حج کے موقع پر سارے مجمع میں سے اہل یمن کو الگ ہونے کا حکم دیا۔ سب اہل یمن کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یمن والوں میں سے مراد کے علاقے کے لوگ کھڑے رہیں اور باقی بیٹھ جائیں۔ پھر فرمایا، خاص قرن کے لوگ کھڑے رہیں اور باقی بیٹھ جائیں۔ اس طرح کرتے کرتے صرف ایک آدمی کھڑا رہ گیا جو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چچا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اویس کو جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا، آپ کون سے اویس کو اتنی اہمیت کے ساتھ تلاش کرنا چاہتے ہیں؟
ہاں میرا ایک بھتیجا ہے جس کا نام اویس ہی ہے، مگر وہ تو اس قابل نہیں کہ آپ اس کو پوچھیں۔ ہمارے اندر انتہائی کنگال اور فقیر ہے، انتہا درجے کا احمق ہے، بلکہ بالکل دیوانہ ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ صرف ان کی سفارش پر قبیلہ مدر اور قبیلہ ربیہ کی تعداد کے برابر لوگ جنت میں جائیں گے۔ پھر فرمایا اچھا بتا وہ تیرا بھتیجا کہاں ہے، کیسے مل سکتا ہے؟ اس نے بتایا اس وقت وہ عرفات کے جنگل میں ہمارے اونٹ چرا رہا ہے، وہ اس لائق ہی نہیں کہ ہم اسے اپنے ساتھ رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جنگل میں پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ ان کے اونٹ ادھر ادھر چرتے پھرتے ہیں اور وہ ایک درخت کے نیچے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ دونوں حضرات ان کے پاس پہنچے اور سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے اونٹوں کا چرواہا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو سبھی ہیں، وہ نام بتائیے جو آپ کی والدہ نے رکھا ہے۔ وہ کہنے لگے تمہیں میرے ساتھ کیا غرض ہے، کیا چاہتے ہو؟ میں کون ہوں، کیا ہوں، مجھے نہ چھیڑیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے آپ کی تعریف کی تھی، چہرے مہرے اور رنگ ڈھنگ سے تو ہم نے اندازہ کر لیا ہے کہ آپ وہی اویس ہیں جس کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ مزید فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے مونڈھے پر برس کا نشان باقی رہ گیا ہے، ذرا مہربانی فرما کر اپنا مونڈھا دکھا دیجیے۔ جب انہوں نے مونڈھا کھولا تو وہ سفیدی واقعتاً موجود تھی۔ ان دونوں حضرات نے بڑھ کر اس کا بوسہ لے لیا اور فرمایا کہ بے شک آپ اویس ہی ہیں، ہمارے لیے دعائے استغفار کیجیے۔ وہ کہنے لگے میں تو سب کے لیے دعائے استغفار کرتا ہوں۔ دعا کرنے کے بعد حضرت اویس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرا حال اور میری کیفیت تو آپ پر ظاہر ہو گئی ہے، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میں خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب ہوں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب ہیں۔ یہ سن کر حضرت اویس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور خوب اکرام کیا اور ان کو دعائیں دیں۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش فرمائی کہ تھوڑی دیر یہاں ہی رکیے گا تاکہ میں مکہ مکرمہ سے آپ کے لیے کچھ کپڑے، زاد راہ اور سامان خورد و نوش لاؤں۔ حضرت اویس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے اے عمر رضی اللہ عنہ، اب کے بعد شاید تمہاری ملاقات مجھ سے نہ ہو سکے، میں تمہارے دیے ہوئے کپڑوں کو کیا کروں گا؟ یہ میرے پاس اونی چادر اور تہمد ہے، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کے پھٹنے تک زندہ بھی رہوں گا یا نہیں۔ میرے پاس یہ جوتا ہے، مجھے پتہ نہیں اس کے ٹوٹنے تک زندہ رہوں گا یا نہیں۔ مجھے روزانہ اونٹ چرانے کی مزدوری 4 درہم ملتی ہے، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ آج کی مزدوری کو کھا کر مروں گا یا بن کھائے ہی مر جاؤں گا۔ اے امیر المؤمنین، میرے اور تمہارے آگے آنے والی ایک ہیبت ناک گھاٹی ہے، اس سے وہی پار ہوگا جو انتہائی ہلکا پھلکا رہے گا، لہذا تم دنیا سے محبت نہ رکھو بلکہ ہلکے پھلکے رہ کر زندگی گزارو۔ دنیا میں جتنے پھنسو گے آخرت میں اتنا ہی پریشان ہونا ہوگا۔ یہ نصائح سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنا درہ زمین پر مار کر فرمایا اے عمر، کاش تجھے تیری ماں جنتی ہی نہ،
کل قیامت کے دن خدا کو کیسے حساب دے گا۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اجازت لی اور حضرت اویس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جنگل کی راہ لی۔ اونٹ والوں کے اونٹ ان کے سپرد کر کے کہ اب میرا راز فاش ہو گیا ہے، کسی نامعلوم جگہ پر چلے گئے اور عبادت میں لگ گئے، حتیٰ کہ گمنامی ہی میں وصال ہو گیا۔ میرے محترم سامعین، یہ خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ ہمیں 3 سبق دیتا ہے۔ ایک سبق تو یہ کہ متقی فقیروں اور غریبوں کا اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے۔ نمبر 2، والدہ کی خدمت کا کتنا اجر و ثواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت طیبہ بھی نہ کی اور پھر بھی اللہ نے انہیں اتنا مقام عطا فرما دیا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ مبارک تھا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبروں پر اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبروں پر مطلع فرما دیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، شہرت میں کامیابی نہیں ہے، عزت میں کامیابی نہیں ہے، دولت میں کامیابی نہیں ہے، عورت میں کامیابی نہیں ہے، اعلیٰ قسم کے بنگلوں میں، مکانات میں، باغات میں، کاروبار میں، بزنس میں کامیابیاں نہیں ہیں۔ کامیابی اس چیز میں ہے کہ بندہ اللہ کا بندہ بن کر کے رہے، دنیا میں ایسے کام کرے کہ جانے کے بعد بھی اسے اچھے نام سے یاد رکھا جائے، اور دنیا کے سامنے مقام بنانے کی بجائے اللہ کے سامنے مقام بنائے، تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا مستحق بن جائے۔